السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 11واں پارہ یعتذرون الیکم، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے جب ان کی واپسی ہوئی تو اس وقت ان کے سامنے انہوں نے اپنے جھوٹے عذر اور بہانے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ سارے کے سارے عذر اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر سکیں۔ اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ کام کرنا ہے جو کام اللہ کو راضی کرنے والا ہو، کیونکہ لوگ اگر راضی ہو بھی جائیں گے اور اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جس شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کو راضی کرنا، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ کسی طریقے سے اس سے خوش ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ دین کی بعض باتوں کے اوپر عمل کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کے اوپر کچھ اضافہ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں کا تو نہیں پتہ ہے کہ وہ راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، البتہ اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور ناراض کر بیٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، رضی اللہ علیہ وارضى علیہ الناس، اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس کے اوپر راضی کر دے گا۔ لیکن ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے تو فرمایا سخط اللہ علیہ، اللہ بھی اس کے اوپر ناراض ہوگا، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اللہ ان بندوں کو بھی اس کے اوپر ناراض کر دے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کی اس بات کی طرف توجہ نہ ہو کہ میں نے لوگوں کو راضی کرنا ہے، میں نے بندوں کو خوش کرنا ہے۔ ہمیشہ بندے کا مطمع نظر اور اس کا ہدف اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت بیان فرمائی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ پہل سبقت کرنے والے، شروع میں سبقت کرنے والے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اور جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وأعد لهم جنات، اور اللہ نے ان کے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اس سے صحابہ کا مقام بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ مہاجرین ہوں یا صحابہ انصار ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص صحابہ کے ساتھ دشمنی رکھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض اپنے دل کے اندر پالے، صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرے، اس سے صحابہ کے اس مقام پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا جو مقام اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا واضح کر دیا ہے۔ اللہ راضی بھی ان سے ہو چکا ہے اور اللہ نے جنت بھی ان کے لیے تیار کر دی ہے، جنت ان کے نام کر دی ہے، ان کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ
صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والا اپنے ایمان کو ضرور برباد کر بیٹھے گا، اپنی آخرت کو ضرور تباہ کر بیٹھے گا۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، جب اللہ ان سے راضی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ہم کہیں ہم ان سے راضی نہیں ہیں؟ جس سے ہمارا رب راضی ہم بھی اس سے راضی، جن کے ساتھ ہمارا رب محبت کرتا ہے ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کریں۔ زکوٰۃ کا فائدہ اور اس کا ایک مقصد ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے آپ ان کے مال کو پاک کر دیں، ان کا تزکیہ کر دیں، تو پتہ چلا زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، صدقہ دینے والوں کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان کے حق میں اللہ سے دعائے رحمت کریں گے تو آپ کی دعائے رحمت ان کے لیے سکون اطمینان کا ذریعہ ہوگی۔ اس سے یہ اشارہ ملا کہ اگر کوئی مسلمان سکون اطمینان کا متلاشی ہے، اس کو چاہیے، اگر تو وہ مالدار ہے، اتنا مال اللہ نے اس کو دیا ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اپنے مال کے اوپر جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرے، اللہ اس کو سکون اطمینان کی دولت عطا کر دے گا۔ اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر، پھر بھی وہ صدقہ کرے، خرچ کرنے کی عادت ڈالے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کے دل کو، اس کے سینے کو سکون اطمینان سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے خاص طور پر 3 صحابہ کا ذکر کیا ہے اور ان کی توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔ 3 صحابہ کرام مخلص صحابہ، وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیعہ، یہ 3 صحابہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے۔ بعد میں بڑا ان کو پچھتاوا ہوا، بڑا افسوس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے، اور اتنا اپنی غلطی کے اوپر ان کو پچھتاوا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اپنے سے سرزد ہونے والی غلطیوں کے اوپر اتنا افسوس ہوتا تھا، اتنے پریشان ہو جاتے تھے ایک ایک غلطی کے اوپر، اور اسی طرح سے ایک ایک غفلت اور لاپرواہی کے اوپر، اس قدر وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو کیا اس طرح کی پریشانی ہمیں بھی لاحق ہوتی ہے؟ جب ہم سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، اتنا افسوس ہمیں بھی ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، نافرمانی ہو گئی، گناہ کا کام ہو گیا، تو یہ افسوس، یہ پریشانی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ مومن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور تب تک بے چین رہتا ہے جب تک وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ بے چینی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، یہ احساس، گناہ کا احساس، نافرمانی کا احساس ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان کا قصہ احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن تک ان صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ 50 دن گزرنے کے بعد یہ سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے ان 3 بندوں کی توبہ قبول کر لی، تو وہ بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو بائیکاٹ تھا، اس کے اندر اس دورانیے میں حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ مجھے رومیوں کی طرف سے، رومیوں کا ایک بادشاہ، ان کی طرف سے ایک خط موصول ہوتا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی بھی تم سے ناراض ہیں، اور جن کو تم اپنا نبی کہتے ہو وہ بھی تم سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے کرو، مدینہ چھوڑو، اسلام چھوڑو، دین چھوڑو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنی آدھی بادشاہت اور سلطنت دے دیں گے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خط اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور کے اندر اس کو پھینک کر جلا کر راکھ کر دیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مومن کی نظر میں ایمان کے آگے سلطنتیں کیا، بادشاہتیں کیا، وزارتیں کیا، عہدے کیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔
ایک مومن کی نظر میں سب سے زیادہ قدر و قیمت ایمان کی ہوتی ہے، ایمان اس کی نظر میں سب سے پہلے ہے، اور جہاں پر مسئلہ ایمان کا آ جائے اور اس کے مقابلے میں عہدہ آ جائے، سلطنت آ جائے اور اس قسم کی کوئی چیز آ جائے دنیاوی، تو پھر مومن سلطنت، بادشاہت وغیرہ ان کو ٹھکرا دیتا ہے، اپنے ایمان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہے۔ دوسری بات یہاں سے یہ سمجھ آئی کہ اگر مسلمان کے ساتھ اس کے اپنے بھائی کلمہ پڑھنے والے کوئی زیادتی کر دے، اس کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان اتنا دل برداشتہ ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ آج ایسے بھی کچھ مسلمانوں کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ وہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہیں، کسی اور دین میں چلے جاتے ہیں۔ وجہ پوچھی جاتی ہے کیوں آپ نے ایسے کیا؟ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں نے میرے ساتھ بڑا برا سلوک کیا، میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ سختی والا معاملہ کیا گیا اور اس قسم کے میرے ساتھ معاملات کیے گئے۔ تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، اس واقعے سے یہ بہت بڑا سبق مل رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک، ان کے ساتھیوں نے 50 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا بائیکاٹ، قطع تعلقی، قطع کلامی، منہ موڑ لینا، اللہ کے رسول کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ حضرت کعب کہتے میں آپ کے سامنے آتا تھا، اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے دوسری طرف۔ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، بے رخی ان کو دکھائی، کس لیے؟ جو انہوں نے غلطی کی تھی اس کا احساس دلانے کے لیے۔ لیکن کیا ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ دیا کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح کی آزمائش بندے کی ہوتی ہے، اگر اپنوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، نہ کہ بندہ دین کو چھوڑ دے، اسلام سے پھر جائے۔ اس کے اندر کس کا نقصان ہے؟ اس کے اندر بندے کا اپنا نقصان ہے، اپنا نقصان ہے، اس کا کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے۔ اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام چھوڑ کر مسلمانوں سے بدلہ لے لیا ہے، تو اس کم عقل نے مسلمانوں سے کس بات کا بدلہ لے لیا ہے؟ اس نے تو اپنا دین، اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اپنے دین کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کس سے اس نے بدلہ لیا ہے؟ تو اس لیے اس غلط فہمی کے اندر قطعاً نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس قسم کے جب موقع ہوتے ہیں تو شیطان بڑا اکساتا ہے، بڑا ورگلاتا ہے، لیکن ایک بندہ جب صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ دین حق کے اوپر ضرور اس کے قدموں کو جما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ ان کے لیے کتنا اجر ہے، قدم قدم کے اوپر ان کو نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح سے جو دین کا علم ہے اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دلائی۔ منافقین کی سازشوں کا اللہ نے پردہ چاک فرمایا، اور یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں، صرف ایک بات کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ منافقین نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں کا جال بچھانے کے لیے ایک مسجد بنائی۔ اب دیکھیں بظاہر کتنا بڑا خوبصورت کام کیا ہے۔ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا مقام مرتبہ اسلام کے اندر بالکل واضح ہے۔ مسجد بنائی، لیکن مسجد کس لیے تھی؟ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں مجرموں کو پناہ دینے کے لیے۔ یہ ان کا مقصد برا تھا، اور اوپر سے کیا بنا رہے ہیں؟ وہ مسجد بنا رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے، وہ یہ کہ ہم صرف کسی کے ظاہر کو نہ دیکھیں، اس کا ظاہری حلیہ، اس کی ظاہری وضاحت، وہ جو زبان سے کہہ رہا ہے، وہ جو نعرہ بلند کر رہا ہے، جو آواز لگا رہا ہے، ہم اس سے دھوکہ کھا جائیں۔ اس کا اصل مقصد دیکھیں، حقیقت تک پہنچے اور حقائق کی تہ تک پہنچے، اور پتہ لگائے یہ بظاہر جو بڑا اسلام مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آج یہ جو ہیلہ سازی ہے مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ آج اس قسم کے جو فتنہ پرور لوگ ہیں، اس قسم کے جو فسادی لوگ ہیں، مسلمانوں کو دین سے جو دور کرنے والے ہیں، وہ اسی قسم کا طریقہ اور ہیلہ اختیار کرتے ہیں۔ نام کچھ اور لیتے ہیں، کام کچھ اور کرتے ہیں۔ نام کچھ اور لیتے ہیں، کام کچھ اور کرتے ہیں۔ اب جب اس طرح کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان سود سے بڑی نفرت کرتے ہیں، جیسے ہی سود کا نام آتا ہے، بینک کا نام آتا ہے، تو فوراً ان کے ذہن میں سود کا تصور آ جاتا ہے، تو لہٰذا انہوں نے ایک ہیلہ کیا کیا؟ اسلامی بینک بنا دیا۔ بینک کے ساتھ کیا لفظ لگا دیا؟ اسلامی۔
ان کو پتا ہے مسلمانوں کی نظر کے اندر جب اسلامی لفظ ان کے سامنے آ جائے گا تو پھر اسلام کے تو یہ ویسے بڑے شیدائی ہیں، اسلامی نام آ گئے ہیں، مسلمان سمجھے گا اسلامی بینک ہے، اس کے اندر تو سود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلامی بینک کے اندر نام اسلامی رکھ کر اور کیا کیا جاتا ہے، سودی لین دین معاملات بڑے دھڑلے کے ساتھ چلائے جاتے ہیں۔ تو صرف نام تو نہیں دیکھنا ہے، ہاں صرف بورڈ نام جو پورا سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے، اصل جو اس کی طے ہے اس تک پہنچنا ہے۔ ان کو پتا ہے اگر مسلمانوں کے لیے ایک اور لفظ ہے، لفظ حلال، لفظ حلال اگر وہ لگا دو مسلمان کہتے ہیں یہ حلال ہے۔ اور آج کل ایسا فتنہ ہے، اس قسم کا یہ فتنہ ہے الفاظ کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ اب ایک حلال شراب بھی متعارف ہو گئی، حلال شراب بھی متعارف ہو گئی۔ بھائی شراب ہو وہ حلال ہو، یہ دونوں باتیں میل نہیں کھاتی ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جی وہ شراب نہیں ہے جو حرام ہے، اسلام کے اندر حرام ہے، ہم نے ایک مشروب تیار کیا ہے وہ حلال شراب ہے۔ کل کو حلال نشہ بھی آ جائے گا، کل کو حلال زنا بھی آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا، ویسے وہ بھی لوگوں نے بنا رکھے۔ تو نام سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت نام کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، ان کے سلوگن، ان کے نعرے اور بظاہر جو ان کی آواز ہوتی ہے، بظاہر جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے دین کا نام لے کر مسلمانوں کو دین سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ کام کس نے شروع کیا تھا؟ منافقین نے۔ بظاہر مسجد بنائی لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے۔ آج جیسے مسلمانوں کو انسانیت کا نعرہ لگا کر اسلام سے ہٹایا جاتا ہے، آج جیسے مسلمانوں کو کئی نوجوانوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں جی تمام مذاہب کا انسان احترام جو ہے نا ضروری ہے، میں ہر مذہب کا احترام کرتا ہوں۔ وہ ہر مذہب کا احترام کرنے والا یا اس کا دعویٰ کرنے والا یا اس کا نعرہ لگانے والا اسلام کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نعرہ کہاں پر گیا؟ یہ انسانیت کا نعرہ ہو، یہ اسی طرح سے یہ کہنا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، یہ لوگوں کو بے دین بنانے کی سازش ہے، بے دین بنانے کی یہ سازش چال ہے۔ اسی طریقے سے ہر مذہب کا احترام کرو، تمام دین کا میرا احترام ہے، یہ اسلام کے اوپر تنقید کرنے کا دروازہ کھولنے کی چال ہے۔ یہی وجہ ہے اس قسم کے مسلمان جو بڑے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، بڑے کھلے مزاج کا، کھلے دل کا سمجھتے ہیں، وہ کسی دین کے اوپر زبان درازی نہیں کریں گے، البتہ اسلام کے بارے میں ضرور زہر اگلیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں بندہ ان سے دھوکے کے اندر نہ آئے، اس دھوکے کے اندر نہ پڑے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ بتائے ہیں، ایک ذکر بتایا ہے، وہ ذکر ہمیں اپنے اذکار کا ضرور حصہ بنانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ بڑا عظیم ذکر ہے، اس کے اندر بندہ یہ کہتا ہے میں اللہ کو کافی سمجھتا ہوں اپنے لیے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ ذکر اس کو بندہ اپنی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو کافی بھی ہو جائے گا، اللہ کے اوپر بندہ بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کے شر اور لوگوں کی سازشوں اور ہر قسم کے نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد سورت یونس شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا جو اصل موضوع ہے وہ ہے توحید ربوبیت کے دلائل کے ذریعے مشرکین کے شرک کا رد کرنا، یہ اس کا اصل موضوع ہے۔ قیامت کے حالات بھی ذکر کیے گئے ہیں، یعنی اس کا اثبات بھی کیا گیا ہے۔ شروع میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا، ایمان والوں کا اچھا انجام، کفر کرنے والوں کا برا انجام ذکر ہوا ہے۔ انسان کی عادت بیان ہوئی کہ جب یہ خوشحال ہوتا ہے، نعمتوں میں ہوتا ہے، تو ایسے یہ چلتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، پہلو کے اوپر جب یہ آرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت صرف مصیبت کی حالت میں نہ کریں، بلکہ جب ہم تندرست ہوں، جب ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، جب ہمارے پاس نعمتیں ہوں، خوشحالی ہو، حالات اچھے ہوں، اس وقت بھی ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔
اس وقت بھی عبادت کرنی ہے اور اس وقت بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ ان کے شرک سے پاک بھی ہے، بلند بھی ہے۔ اب اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی اللہ نے لفظ عبادت یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ دوسری بات جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تیسری بات آیت کے اختتام میں اللہ نے لفظ شرک استعمال فرمایا۔ تینوں باتوں کا نتیجہ یہ نکلا اگر کوئی شخص کسی کی اس نیت کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں میری سفارش کرے گا، سورہ یونس کی اس آیت سے پتہ چلا یہ عین شرک ہے، عین شرک ہے۔ یہ کام کرنے والا بے شک اس کو شرک نہ مانے، لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے یہی پتہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات کی گئی ہے، مشرکین کو جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی قرآن کے کھلے احکامات تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، یہ قرآن آپ ہمیں نہ سنائیں، اس کے علاوہ تو اور قرآن لے کر آئیں، یا اس کے اندر کچھ رد و بدل کر دیں، رد و بدل کر دیں، یعنی ہماری خواہش کے مطابق یا تو آپ پوری کتاب قرآن کو اور لے کر آئیں جس کے اندر ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو شرک نہ کہا گیا ہو، ہماری الٹی سیدھی ساری کی ساری حرکتوں کے اوپر کوئی تنقید نہ کی، ایسی کوئی کتاب لے کر آئیں۔ یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اسی کے اندر کچھ رد و بدل کر دیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ کچھ گنجائش پیدا کریں، کوئی راستہ تو نکالیں۔ جیسے سورہ قلم کے اندر کہا گیا نا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کچھ آپ نرمی کریں تو کچھ یہ نرمی کر لیں گے۔ یاد رکھیں اللہ کے دین کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق دین کے احکامات کو تبدیل کر دیا جائے، جیسے لوگ پسند کر رہے ہیں ویسے لوگوں کی پسند ناپسند کے مطابق دینی احکامات کو شرعی تعلیمات کے اندر رد و بدل شروع کر دیا جائے۔ اللہ کا دین ایسا نہیں ہے، اللہ کا دین بالکل کھرا ہے، حق بالکل واضح ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات، اپنے مزاج، اپنی عادات، اپنی خواہشات ان کو دین کے مطابق ڈھالیں، نہ کہ دین کو ہر بندہ کھڑا ہو کر کوئی اپنے مزاج کے مطابق، کوئی اپنی عادات کے مطابق، کوئی اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دے۔ یہ دین تو نہ ہوا، پھر مذاق ہو جائے گا، ہر بندہ کھڑا ہو کر ایسا کرنا شروع کر دے گا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں کلمہ پڑھنے والے، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے، وہ بالکل یہی دین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو خواہش آج سے 14 صدیاں پہلے مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے سامنے رکھی تھی۔ وہ کہتے ہیں 21ویں صدی ہے، ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، لوگ چاند کے اوپر پہنچ گئے ہیں، دنیا جو ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی ہے، اتنی بڑی ترقی، اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے، اور وہ جو دین جو 1400 سال پہلے اترا تھا وہ پورے کا پورا اس وقت اس کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے، اور کہتے ہیں فلاں چیز بھی نکال دو، فلاں چیز بھی نکال دو، فلاں فریضہ چھوڑ دو، اس کے بارے میں لوگوں کو رعایت دے دو، اور اسی طریقے سے فلاں جو حرام چیز ہے اس کو حلال کر دو۔ وہ کہتے ہیں جی 21ویں صدی کے اندر اگر آپ نے معیشت چلانی ہے تو آپ سود کو حرام کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا سود کو آپ اپنی معیشت کے اندر لازمی طور پر جگہ دینی پڑے گی، لہذا سود کے بارے میں چپ ہو جاؤ، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ حالانکہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھال لینا، لوگوں کی مرضی پسند نہ پسند، ان کے ذاتی رجحان کا خیال کرتے ہوئے دین کی تعلیمات کو بگاڑ دینا، رد و بدل کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ اس وقت یہ فتنہ لوگوں کے اندر عام ہو رہا ہے۔ جاوید احمد غامدی، اس کا نام شاید آپ نے سنا ہو، وہ جو روشن خیال قسم کا طبقہ ہے، ان کے ہاں وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، جہاں جاوید احمد غامدی کو لگتا ہے لوگوں کو مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ کہتا ہے یہ چیز دین میں ہے ہی نہیں۔ عالم تو لگے گا نا، جو سب سے زیادہ سہولت دیتا ہے، سب سے زیادہ سہولتیں دیتا ہے، وہ اس قسم کے طبقے کو پھر بہت بڑا عالم بھی لگتا ہے، مفکر اسلام بھی لگتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ لگتا ہے۔ اور جو عین قرآن اور سنت کے مطابق کھری اور سچی بات کہے وہ متشدد ہوتا ہے، وہ دقیانوسی خیالات کا حامل بھی لگتا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔
تو اللہ کا دین لوگوں کے مزاج، ان کی عادات کے مطابق نازل نہیں ہوا ہے. لوگوں کو چاہیے اپنے بگڑے ہوئے مزاج درست کریں، اپنی بگڑی ہوئی عادات کو درست کریں، اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دیں. یہ اللہ کے دین کی روح ہے اور یہ اللہ کے دین کا منشا اور مقصد بھی ہے. اس کے علاوہ سورہ یونس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، ظاہر ہے اس کی تفصیل کے اندر ہم نہیں جا سکتے. آخری بات وہ یہ کہ فرعون جب غرق ہونے لگا، اتنا سرکش کہ انا ربکم الاعلی کے اس نے دعوے کیے، نعرے لگائے، اور اسی طرح سے الوہیت کا اس نے دعویٰ کیا، میں الہ ہوں، اپنے پیروکاروں سے کہا. جب یہ ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا ہے، اس نے پھر کہا تھا کہ میں اس رب کے اوپر ایمان لایا ہوں کہ جو بنی اسرائیل کا رب ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ موت کے وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ جو لوگ زندگی کے اندر الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم کسی بنانے والے کو نہیں مانتے، کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا ہے. یہ جو ڈارون کا ایک نظریہ ارتقاء ہے، اس کے اوپر یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے، اور اسی طرح سے صانع، بنانے والا، خالق، اس کے وجود کے منکر، دہریے، ملحد قسم کے لوگ، اور اسی طرح سے جو ہر چیز کو عقل کے اوپر رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیکھیں گے، ہمارے مشاہدے میں آئے گا، ہماری عقل میں آئے گا، ہم مانیں گے. اس قسم کے لوگوں کے لیے اس بات کے اندر بہت بڑی عبرت ہے. اگر دیکھ کر ہی ماننا ہے، ایمان لانا ہے، تو دیکھ کر تو فرعون جیسا سرکش، باغی اور مجرم بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک آنکھیں کھلی ہیں، بندہ یقین، ایمان اپنے اندر پیدا کرے، شک اور شبہ سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اور اس قسم کے وسوسوں سے اپنے دل کو پاک کر لے. ایمان وہی فائدہ دے گا جب انسان بالکل، یعنی اس کے اندر شک کی کیفیت بھی ہو سکتی تھی، بے یقینی کی کیفیت بھی ہو سکتی تھی، یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ڈالے جا رہے تھے، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرا کر ایمان اور یقین سے اپنے دل اور سینے کو مالا مال کر لیا. یہ چیز، یہ ایمان بندے کو فائدہ دے گا. ورنہ موت سامنے دیکھ کر، اور اسی طرح سے آگے جو کچھ معاملات ہونے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، وہاں پر تو ہر کسی نے جا کر مان لینا ہے. آخرت کے منکر وہاں پر قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہوں گے یا اللہ پہ یقین آ گیا. دنیا میں کیا کرتے تھے؟ منکر تھے. تو اس لیے یہ جو اس قسم کا یہ جو دھوکہ ہے، جی ہم تحریریے ہیں، آج کے لوگ جو ہے نا فیشن سمجھ کر کہہ دیتے ہیں جی میں کسی خالق کے وجود کا قائل نہیں. یہ تو تب پتہ چلے گا جب آگے جائیں گے، جب آگے سارے کے سارے معاملات آئیں گے، تب بندے کو یقین آئے گا، او ہو یہ تو سارا مجھے حق تھا، یہ تو بالکل سچ تھا، اور میں اس کا انکار کرتا رہا. وہاں پر پھر کیا کرے گا؟ ترلے، منتیں، سمجھتے، یا اللہ ایک موقع دے دے. ایمان لے کر آئیں گے، یقین کر کے آئیں گے، عمل کر کے آئیں گے، لیکن پھر موقع ملنے والا نہیں ہے. موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے بندہ اپنی سوچ، اپنی عقل، اپنے فہم کو درست کرے، اپنے علم کا جو زاویہ اس کو بھی درست کرے، اس کو دنیاوی علوم کے اوپر تکبر نہ ہو، بلکہ دین کا علم، وحی کا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کرے، اور اپنے عقائد، معاملات کی اصلاح کرے، یقین، ایمان کی پختگی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر نجات رکھی ہے. اگر سب کچھ دیکھ کر ہی ماننا ہے تو پھر دیکھ کر تو بڑے سے بڑا مجرم اور منکر بھی مان جائے گا، لیکن وہی بات ہے اس وقت دیکھ کر ماننے، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ فائدہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کو قبول کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وباللہ التوفیق.